بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی گزشتہ دنوں اسکولز اور کالجز کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر اس سوال کو زیر بحث لایا گیا تھا کہ کیا وہ کافرانہ ہے، غیر اسلامی ہے یا نہیں۔ تو اس پر ایک بہت ہی درد مندانہ کمنٹ موصول ہوا ہے جناب منور خان صاحب کی طرف سے۔ وہ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, I have been watching your videos for a lot of time and you give very informative talks. The topic that schools and colleges are un-Islamic is very serious topic, interesting, and it is very difficult. You talked about very important point that the scholars have been giving fatwas was on the effects of colleges, not on the real thing, pointing out that this is un-Islamic and it should not be taught in universities and in the schools. I know someone from Afghanistan by the name of Shaykh al-Quran wal Hadith, Shaykh Abdul Hamid Hamasi, who is currently talking about secular sciences in every speech and saying the Muslims to go in study the secular sciences along with the religious sciences. Once giving a talk, he said that if I get the power, I will combine the Islamic sciences and the secular sciences until 10 class in educational places. Students will come out of this place knowing about Islam and about secular sciences, and then he may go into specialization after 10th class. What do you think, sir? If we do so, please give talk on this. اصل میں منور خان صاحب کے اس کمنٹ سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ تعلیم پر کوئی 7-8 ویڈیوز بناؤں جس میں جو ہمارے کانٹے کے مسائل ہیں ان کو زیر بحث لانے کی کوشش کروں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم ہے، یعنی اس وقت جس طرح کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے جو عملی طور پر قائم ہے اور اس میں لاکھوں افراد شریک ہیں اور کروڑوں بچے جو ہیں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اس نظام کو جو واقعاتی طور پر قائم ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کس نے بنایا ہے، اس میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ کیا ہے، اس کے پس پردہ جو افکار کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور جب ایک بچہ اس تعلیم کے عمل سے گزرتا ہے تو اس کا شعور، اس کے نفسی احوال اور اس کی جو اعمال ہیں یا اس کے جو رویے ہیں وہ کس نہج پر تشکیل پاتے ہیں، اور وہ جس شخصیت کا حامل ہوتا ہے کیا اس بچے کو ہم اسلامی یا غیر اسلامی کے کیٹیگری میں اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہے کیا۔ اس کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس تعلیم میں کیا چیز اسلامی ہے اور کیا چیز غیر اسلامی ہے۔ اسلامی اور غیر اسلامی کو طے کرنا آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ کیٹیگریز جو ہیں وہ اس کثرت کے ساتھ استعمال کی گئی ہیں کہ ان کی جو اصل معنویت ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ جدیدیت کا پیدا کردہ کون سا سسٹم اسلامی ہے یا کون سا سسٹم غیر اسلامی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسلامی اور غیر اسلامی کی بحث کو مؤخر کرتے ہوئے، کیونکہ آخر کار ہم نے آخر الامر اسی سوال کا سامنا کرنا ہے کہ کیا چیز اسلامی ہے اور کیا چیز اسلامی نہیں ہے، تو فی الوقت ہم بحث کی خاطر یا معاملے کو سمجھنے کی خاطر ہم اس بحث کو یا اس ججمنٹ کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں، اور گفتگو کے اینڈ میں ہم اس کی طرف واپس آنے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیز اسلامی ہے اور کیا چیز اسلامی نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو موجودہ تعلیم ہے اس کی سب سے پہلے ایک کرٹیک ڈیولپ کرنی چاہیے۔ کرٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسے عمل میں موجود ہے اور واقعاتی طور پر
وہ قابل رسائی ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اس چیز کو ویسے ہی جاننے کی کوشش کی جائے جیسے کہ وہ ہے۔ اور جب ہم اس کو اس طرح سے جان لیں تو اس کے بعد ہم اس پر ججمنٹ دینے کی ایک اخلاقی حیثیت پیدا کر لیتے ہیں کہ اب ہم چونکہ ہم نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے اور اب ہم اس پر ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ وہ ججمنٹ صاف ظاہر ہے، انسان اپنے ورلڈ ویو اور اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور اپنے بنیادی تصورات کے حوالے سے ہی وہ اس کو ججمنٹ دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں ایجوکیشن پر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے وہ نہایت مایوس کن ہے۔ ہم صبح سے شام تک اس بات کا راگ الاپتے ہیں کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ایک اسلامی شخصیت پیدا کریں۔ تو بھئی اگر آپ نے شوگر مل بنائی ہے تو شوگر مل سے کھاد پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کھاد کی فیکٹری لگائی ہے تو وہاں چینی کی بوریاں اس میں سے نہیں نکلیں گی۔ تو آج کے دور میں جو اعمال کی سٹرکچر ہے، یعنی انسانی عمل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر ایک سسٹم اور آرگنائزیشن کی صورت میں ترتیب پاتا ہے۔ ہمارا بچہ ایک آرگنائزیشن میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہمیں جب تک ان ساری چیزوں کا علم نہ ہو اس وقت تک ہم ان مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جن مقاصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہاں ایسے نظام کو ترتیب دیں جس میں ہم بچوں کی شخصیت کو اپنے دینی مطالبات ہیں اس کے مطابق استوار کر سکیں۔ اب میں بہت عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ تعلیم کے بارے میں کم از کم بھی تو 10-15 کے قریب ویڈیوز بنائی جائیں جس میں تعلیم سے متعلق جو بنیادی مباحث ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک ہم بنیادی مباحث کو نہیں دیکھتے ہم اسی طرح الجھے رہیں گے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تعلیم پر کچھ گفتگوؤں کے بعد مجھے یہ شبہ سا ہوا کہ اس مبحث میں ناظرین کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن ان کے کمنٹ سے اور ان کی گفتگوؤں سے ان کے رسپانس سے اندازہ ہوا کہ تعلیم میں ہمارے ناظرین بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو زیادہ تفصیل سے زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری جو موجودہ تعلیم ہے جس کو ہم پبلک ایجوکیشن کہتے ہیں یا تعلیم عامہ کہتے ہیں یا جس کو سرکاری تعلیم کہتے ہیں یا ریاست کی نگرانی یا اس کی براہ راست سرپرستی میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو ہم پبلک ایجوکیشن کہتے ہیں۔ آج ہم پبلک ایجوکیشن اور اس کے بنیادی تصور کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ سکھائے یا پڑھائے تو ہم اسے تعلیم کہتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا چھوٹے کو کوئی متن پڑھا دے، کوئی چیز سکھا دے، کوئی عمل سکھا دے، کوئی ہنر سکھا دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک تعلیمی عمل میں شرکت کی۔ لیکن جب ریاست یعنی جب ایک اسٹیٹ ایک نیشن کو پڑھانے کی تیاری کرے یا اس کا فیصلہ کرے تو اس کو تعلیم عامہ کہتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جو ہے یہ مطلقاً مختلف ہیں۔ پہلی صورت میں جو انسان ہے، جو پڑھا رہا ہے، جو معلم ہے، جو استاد ہے، وہ اس کام کی ایجنسی ہے۔ ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلیم کا عمل ہے وہ ایک انسان کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے، واقع ہو رہا ہے اور دوسرے فرد تک پہنچ رہا ہے۔ یعنی اس تعلیمی عمل میں ایک فرد، وہ جسے ہم استاد کہیں گے، وہ اس عمل کی ایجنسی ہے۔ اس عمل میں وہ استاد جو ہے وہ شاگرد کے ساتھ ایک سماجی رشتے میں بندھا ہوا ہوتا ہے جس کی اساس اخلاق کی ہوتی ہے۔ اور جب ایک استاد شاگرد کے ساتھ ایک تعلیمی رشتے میں بندھتا ہے تو شاگرد استاد سے سیکھتا ہے اور استاد کچھ اخلاقی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک ہنر کو، ایک صلاحیت کو، ایک ایبیلٹی کو، ایک رویے کو، ایک کردار کو اور کچھ تصورات کو اس بچے تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے ہونے کی حیثیت سے کوئی کام کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ جو انسان جن چیزوں کا کیریئر ہوتا ہے، جو چیزیں اس انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں، جو ہنر اس کی شخصیت میں پایا جاتا ہے یا جن افکار کا وہ حامل ہوتا ہے،
وہ لازماً بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو جو سماجی عمل ہے تعلیم کا، اس میں ایجنسی جو ہے وہ ایک انسان ہے جسے ہم استاد کہیں گے، اور استاد ہنر کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے اس بچے کو متاثر کرتا ہے، اور اس کو متاثر کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، جس کی بنیاد اخلاقی ہے اور جو تقدس کا حامل ہے۔ جدید عہد میں یہ جو بات میں نے عرض کی کہ جب ایک ریاست ایک قوم کو تعلیم دینے کی کوشش کرے تو جو پرانا تعلیم کا عمل اور تصور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ریاست ایک قوم کو تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں سے جو چیز منہا ہوتی ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ اب جو ایجنسی ہے، جو فعال کردار ہے تعلیم میں، اس کے لیے جو وسائل ہیں، اس کے لیے جو فیصلے ہیں، اس تعلیم کا جو کانٹینٹ ہوگا، وہ سارے کا سارا جدید ریاست ڈیسائیڈ کرے گی۔ یعنی کہ تعلیم عامہ میں تعلیم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ یہ دو بالکل قطعی طور پر مختلف چیزیں ہیں۔ ایک میں فعال عنصر جو ہے وہ خود انسان ہے، اور وہ دوسرے انسان کے ساتھ اخلاقی رشتوں میں، سماجی رشتوں میں گوندا ہوا ہے، جبکہ تعلیم عامہ میں جو بنیادی کردار ہے، جو ایجنسی ہے، جو فعال اس میں عنصر ہے، وہ جدید ریاست ہے۔ جدید ریاست کیا ہے؟ جدید ریاست طاقت اور سرمایہ کی تشکیل کا نام ہے۔ جدید ریاست بنیادی طور پر تو ایک سیاسی کنسٹرکٹ ہے، وہ ایک انٹیٹی ہے جو ساورینٹی رکھتی ہے، جو مطلق العنان ہوتی ہے، جو انسانوں سے کچھ مطالبات رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاست جو ہے وہ انسان کو سٹیزن بنانا چاہتی ہے۔ ریاست کو سٹیزن چاہیے۔ سٹیزن ایک ایسی انسانی مخلوق کا نام ہے جو قانون پر عمل کرتی ہو، جو قانون کی پاسداری کرتی ہو، جو قانون کی عملداری میں رہتی ہو، جہاں پاور اور معاش کے رشتے سب سے زیادہ بنیادی اہمیت رکھتے ہوں، جہاں قانون انسانی زندگی کا سب سے بڑا تشکیل کنندہ ہو، جہاں اخلاقیات جو کہ ایک انسان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ جدید ریاست جب ایک قوم کو تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہے تو اس وقت تعلیم عامہ وجود میں آتی ہے، اور جب ریاست جو خود ایک سسٹم ہے، جو خود ایک انٹیٹی ہے، وہ جب تعلیمی عمل دے گی تو وہ امپرسنل ہوگا۔ اس میں جو چیز منہا ہو جائے گی وہ استاد ہوگا۔ اب وہ ایک سسٹم بنائے گی۔ جدید ریاست جب قوم کو تعلیم دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے کیا تصورات ہوں گے، کس طرح کی تعلیم ہوگی، کون سے قوانین ہوں گے جو اس تعلیم کو گورن کریں گے، یہ ساری چیزیں ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اس کے لیے جب سسٹم بناتی ہے تو سسٹم کو چلانے کے لیے جس انرجی کی یا جس ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے وہ معاش ہے، تو اس کے لیے معاشی وسائل جو ہے وہ ریاست فراہم کرتی ہے۔ ریاست قوم کو تعلیم دینے کے جو اسالیب مقرر کرتی ہے وہ بنیادی طور پر طاقت اور سرمایہ سے متعین ہوتے ہیں، جس کی آخری شکل یا حتمی شکل جو ہے وہ قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ریاست کی قانون سازی ہے وہ تعلیم کو مکمل طور پر ڈسکرائب کرتی ہے۔ آپ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی اسکول کھولنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ڈگری پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یہ چونکہ بنیادی جو ہے یہ دائرہ اختیار ریاست کا ہے، وہ اگر اپنی سویٹ ول سے کسی دوسرے کو یہ کام کرنے کی اجازت دے دے تو دے دے، لیکن وہ خود یہ کام سارے کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عام افراد کو جن کے پاس سرمایہ ہو اور جو طاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور جو اس ریاست کے قانون کی پاسداری کرتے ہوں، ان کو بھی یہ اختیار دے سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دے کر آپ اس تعلیم کی اتھینٹیکیشن کر سکتے ہیں، ڈگری جاری کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وسائل جو ہے وہ آپ لوگوں سے ایک قانونی طریقے سے اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ جو بنیادی بات ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہیے کہ اسلامی یا غیر اسلامی کی بحث سے ہم معاملے کو سمجھنے کی استعداد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم آخر میں یہی فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اسلامی ہے اور کیا چیز غیر اسلامی ہے۔ فی الوقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ جو پبلک ایجوکیشن ہے اور جو کہ ریاست کی عملداری میں واقع ہوتی ہے، اور قانون کا ایک بہت ہی مفصل نظام جو ہے اس تعلیمی عمل کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے تعین کے لیے اور اس کی تحدید کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ قانون یہ بھی متعین کرتا ہے کہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ بھی ریاست کے پاس ہوتا ہے کہ وہ علم کی اتھینٹیکیشن بھی وہی کرتی ہے، اور اس کی جو اسسمنٹ ہے یہ بھی ریاست ہی کا کام ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیم عامہ ہے وہ جدید ریاست کی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے سے وہ سٹیزن کی تشکیل کرتی ہے۔ مذہب کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کی تشکیل کا مطالبہ رکھتا ہے جس کی سیلف جو ہے وہ مکارم الاخلاق پر تشکیل پائی ہو۔ ریاست ایک ایسے فرد کا مطالبہ کرتی ہے جس کی سیلف قانون پر تشکیل پائی ہو، جس کی سیلف جو ہے وہ معاشی جو داعیات ہیں معاشرے کے ان پر تشکیل پائی ہو۔ یعنی کہ جدید ریاست تعلیمی عمل کے ذریعے سے ایک نئے انسان کی تشکیل کرتی ہے، اور وہ نیا انسان جو ہے وہ اس انسان سے قطعی طور پر مختلف ہوتا ہے جس کا مذہب مطالبہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے مرحلے میں جو مواعظ ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر کے ہمیں تجزیے کی ڈومین میں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس عمل کو اس کی کلیت کے ساتھ سمجھ سکیں کہ وہ عمل جو تعلیم عامہ کے نام سے ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ علم کا ہے، کہ وہ علم جس کو ریاست اپروو کرتی ہے وہ صاف ظاہر تشبیہی علم ہوتا ہے، وہ مادی علوم ہوتے ہیں، اور ریاست کسی ایسے علم کی سرپرستی نہیں کر سکتی، اس کے لیے پیسہ نہیں دے سکتی جو کہ تنزیہی ہو اور جس کا مقصد آخرت کی تیاری ہو۔ ریاست ایک دنیاوی چیز ہے، وہ کسی ایسے مقصد کی جو ہے وہ انڈر رائٹ اس کو نہیں کر سکتی جو آخرت کے لیے تیاری جس کا مقصد ہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ جدید ریاست جو ہے وہ معاشرے میں ایسی تعلیم کو رائج کرے گی جس میں انسان اللہ کا عبد بن کر آخرت میں فائز المرام ہوگا، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ ریاست اپنا بندہ بناتی ہے، ریاست تعلیم کے ذریعے سے خدا کا بندہ نہیں بناتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھیں جو اپنی تعلیم کے ذریعے سے اپنا بندہ بنانے کی بجائے خدا کا بندہ بناتی ہو، تو اس کے لیے ہمیں ساری چیزوں کو از سر نو سوچنا ہوگا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے جو علم ہے اس کے مباحث بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم ان مباحث کی طرف نہیں جائیں گے جن کا تعلق علم سے ہے، اور نالج پروڈکشن جو ہے، ریاست اور نالج پروڈکشن کا باہمی تعلق کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے علم کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے اور اس کے مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تعلیم عامہ سے کیا مراد ہے، اور تعلیم عامہ کا جو نظام ہے وہ کس طرح کے انسان کو تیار کرتا ہے، اور اس کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ سارے کی ساری قانون کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب تک ریاست سسٹم اور قانون نہیں بناتی اس وقت تک تعلیم عامہ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو بنیادی بات جو ہے دیکھنے کی ہے اور جس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت کی آمد سے پہلے جو تعلیم تھی اس میں جو فعال ایجنسی تھی، جو وجود اس عمل میں فعال کردار ادا کرتا تھا وہ استاد ہوتا تھا۔ تعلیم عامہ میں جو فعال کردار ہے وہ ریاست کو منتقل ہو چکا ہے، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ راتوں رات نہیں آئی۔ یہ برصغیر کی حد تک یہ 19ویں صدی کے تقریباً ابتدائی اشروں میں یہ کام شروع ہوا، اور اس کا جو تصور ہے، اس کا جو بیج پڑا
وہ لارڈ میکالے کی اس منٹ کی صورت میں پڑھا جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب اگر ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے پاس کچھ وسائل ہیں کہ ہم جو مقامی لوگ ہیں جن کے پاس ایسی کوئی زبان بھی نہیں ہے کہ جو کسی جدید تعلیم کا ذریعہ بن سکے، تو ہمیں اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی قانون سازی کے ذریعے سے ان لوگوں کو، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کو تعلیم دینی ہے. تو اس تعلیم کا ہمیں فوری طور پر آغاز کرنا چاہیے. اور یہ جو موجودہ پورا پبلک سیکٹر ہے یا تعلیم عامہ ہے، یہ اس کا آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا اور تقریباً 1.5-2 صدیاں یہ پھلتی پھولتی رہی. اس کے بعد ایک صاحب تھے، ان کا نام چارلس فورڈ تھا. انہوں نے ایک ڈسپیچ لکھا. انہوں نے جس طرح سے تعلیم عامہ کا تصور لارڈ میکالے نے دیا، اسی طرح سے تعلیم عامہ کا جو عمل ہے وہ چارلس فورڈ کے ڈسپیچ نے متعین کیا. یعنی تصور اور عمل جو ہے وہ ہمیں انگریزوں نے دیے ہیں. انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہیں جو کہ جدیدیت کی مرادات کو پورا کرتے ہیں، جدید ریاست کی مرادات کو پورا کرتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید ریاست کے بغیر انسانی معاشروں کا قیام انکنسیویبل ہے. اب یہ ایک پیراڈاکس ہے. اب اس کا کیسے حل نکالا جائے گا کہ جدید ریاست کے بغیر انسانی معاشروں کا قیام انکنسیویبل ہے، اس قابل تصور ہی نہیں ہے. اگر جدید ریاست نہ ہو تو انسانی معاشرے قائم نہیں رہ سکتے. اور جدید ریاست اگر تعلیم دے گی تو وہ اپنا بندہ بنائے گی، خدا کا بندہ نہیں بنائے گی. ان چیزوں کو ہمیں ذرا گہرائی میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مشکل سے نکل سکیں اور ایک ایسی تعلیم کی طرف پیش رفت کر سکیں جس میں ہم اپنے دینی مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم اس کے تعلیم عامہ کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی پوری کلیت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس پر کوئی ججمنٹ دینے کے قابل ہو جائیں. بہت شکریہ.